بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 1 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب لا رہے ہیں شکست کی فتح۔ آواز فاطمہ شفیق، مصنف طاہر جاوید مغل، پیشکش بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر 0333249573 یا پھر 0300291960 پہ محمد اظہر لطیف سے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ ناول کل 9 اقساط پر مشتمل ہے۔ ناول کے کل صفحات 92 ہیں، تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 1 صفحہ نمبر 1 سے۔ وہ دسمبر کے چوتھے ہفتے کی طویل ترین راتوں میں سے ایک رات تھی، بے حد تاریک، بے حد سرد اور بارش میں بھیگی ہوئی۔ کبھی کبھی بجلی زور سے چمکتی تھی اور کچھ ہی دیر بعد بادل دھاڑنے لگتے تھے، لیکن بادلوں کی دھاڑوں کے علاوہ بھی کچھ دھاڑیں تھیں جو در و دیوار کو لرزا رہی تھیں۔ نور، جس کا نام عین النور تھا، ان دھاڑوں کو سنتی تھی تو سر تا پا لرز جاتی تھی۔ یہ انسانوں کی دھاڑیں تھیں، وحشی انسانوں کی دھاڑیں۔ ان کی آنکھوں میں شعلے رقص کر رہے تھے اور انہوں نے اس قدیم حویلی کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا۔ ان لوگوں کی تعداد کسی طرح بھی 250-300 سے کم نہیں تھی۔ وہ بار بار حویلی کے مضبوط چوبی پھاٹک پر حملہ آور ہوتے تھے اور اسے توڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ کچھ کی کوشش تھی کہ وہ دیواروں پر بانس کی لمبی سیڑھیاں لگا کر اندر گھس جائیں، اور کچھ ایک دوسرے کے کندھوں پر پاؤں رکھ کر بیرونی دیوار کے بالائی کنارے تک اپنے ہاتھ پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ حویلی میں موجود لوگ اندر سے ان پر خشک باری کرتے نظر آ رہے تھے، یا پھر طویل لاٹھیوں کے ذریعے انہیں بیرونی دیوار پر سے دھکیل کر نیچے گرا دیتے تھے۔ حویلی میں موجود تمام عورتیں ایک بڑے ہال نما کمرے میں موجود تھیں اور تھر تھر کانپ رہی تھیں۔ اس کمرے کے باہر مسلح پر پہرے دار موجود تھے، تاہم ان کے چہرے بھی حالات کی سنگینی کے سبب تاریک دکھائی دیتے تھے۔ عورتوں کی تعداد 20 کے قریب تھی۔ ان میں 6-7 نوجوان لڑکیاں تھیں، باقی درمیانی عمر کی یا بڑی عمر کی خواتین تھیں۔ 23 سالہ نور بے دم سی ہو گئی اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ صاف دیکھ رہی تھی کہ ایک قیامت ان کے سر پر ہے اور کسی بھی وقت ان پر ٹوٹ سکتی ہے۔ باہر سے کسی شرابی شخص کی للکارتی ہوئی آواز آئی، آئے مولوی مہر، ہم منڈے کو صحرا باندھ کر لائے ہیں۔ تیری دھی کو ہمارے ساتھ جانا ہی جانا ہے، زندہ یا پھر مردہ۔ ابھی وقت ہے، سوچ لے، تیرے حق میں چنگا یہی ہے کہ اس کو تیار کر دے۔ نور نے دیکھا اس کے والد مولوی اشفاق مہرا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ گیس لیمپ کی روشنی میں ان کا سایہ جیسے کمرے کی پرانی دیوار پر لرز رہا تھا۔ اسی اثناء میں ان کا بوڑھا ملازم خدا بخش اندر چلا آیا۔ اس کے ہاتھ میں پلاسٹک کا ایک بڑا لفافہ تھا جس میں سرخ رنگ کا کوئی کپڑا جھلک رہا تھا۔ بوڑھے ملازم خدا بخش کے نور کے والد سے مخاطب ہو کر کہا، مولوی جی، ان بدبختوں نے یہ لال جوڑا دیوار کے اوپر سے اندر پھینکا ہے۔ خدا بخش کی آواز لرز رہی تھی۔ نور کے والد نے لفافہ لے کر سرخ جوڑے کو ڈبڈباتی آنکھوں سے دیکھا۔ مخمل پر چمکیلا کام تھا اور یہ واضح طور پر دلہن کا لباس نظر آتا تھا۔ اشفاق مہر نے لفافہ گھما کر دیوار پر دے مارا اور بے دم سے ہو کر قالین پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے بھی نور کی ہی طرح دیوار سے ٹیک لگائی۔ پاس ہی نور کی بڑی بہن بسمہ بھی بیٹھی تھی۔ اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ اس نے باپ کے بازو کو یوں تھام رکھا تھا جیسے کوئی ڈوبنے والا کنارے کو تھامتا ہے۔ اسی دوران میں نور کی والدہ زلفت بیگم اندر داخل ہوئیں۔ وہ نور اور بسمہ کی سگی والدہ تو نہیں تھیں، مگر آفت کی اس بھیانک گھڑی میں ان کا چہرہ بھی درد کی تصویر دکھائی دیتا تھا۔ ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ انہوں نے فرش پر گرا ہوا سرخ جوڑا اٹھا لیا اور پھر بے جان قدموں سے چلتی ہوئی اپنے شوہر کے پاس آ بیٹھی۔ انہوں نے بڑی نرمی سے شوہر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بوڑھے ملازم خدا بخش کی طرف دیکھا۔ وہ مالکن کا اشارہ سمجھ کر باہر نکل گیا۔ زلفت بیگم نے گلو گیر لہجے میں کہا، مہر صاحب، یہاں کوئی مدد کو نہیں آئے گا، ہمیں اپنی مدد آپ کرنا ہوگی۔ تو کس طرح کروں میں اپنی مدد آپ؟ مولوی اشفاق مہر نے زخمی آواز میں کہا، اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے ان ڈاکوؤں کے حوالے کر دوں؟ انہیں کہوں لے جاؤ اسے، اپنے کلیجے ٹھنڈے کر لو۔
نہیں مہرا صاحب، لیکن جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے اسے دیکھ کر ہمیں کوئی درمیانی راہ تو نکالنا ہی پڑے گی۔ اور وہ درمیانی راہ کیا ہے؟ اشفاق مہر نے بیوی کی طرف دیکھے بغیر پوچھا۔ مہرا صاحب، کچھ بھی ہے۔ وہ لوگ اپنی بسمہ کو بہو بنانا چاہتے ہیں، اسے ابدال کے نکاح میں لانا چاہتے ہیں۔ اب بھی بات چیت کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ اگر ان سے صلح کی بات ہو جاتی ہے تو پھر وہ پورے طریقے سے اور عزت کے ساتھ اپنی بسمہ کو لے کر جائیں گے۔ ہم ان سے کچھ شرطیں بھی منوا سکتے ہیں، بلکہ ابھی ان سے ہر طرح کی لکھت پڑھت بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن زلفت بیگم کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گئی۔ بادل ایک بار پھر زور سے گرجا اور اس کی آواز باہر سے بلند ہونے والے للکاروں اور داڑوں میں گڑگڑ ہونے لگی۔ زلفت بیگم نے ہمت جمع کر کے اپنی بات مکمل کی۔ لیکن اگر خدا نخواستہ یہ لوگ اندر گھس آئے اور 2-4 اموات ہو گئیں تو پھر سارا معاملہ اور طرح کا ہو جائے گا۔ ہم سب کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بسمہ نے سہمی ہرنی کی طرح نور کی طرف دیکھا اور اس کی گرفت اپنے باپ کے بازو پر کچھ اور سخت ہو گئی۔ اس کے ہاتھوں کے ناخن زرد دکھائی دینے لگے تھے اور ایسی ہی زردی اس کے ریشمی رخساروں پر بھی کھنڈی تھی۔ وہ خوش شکل تھی، اس کے جسم پر سلیقے کا لباس تھا، کنگھی کیے ہوئے لمبے بال چوٹی کی صورت میں کمر کی طرف گئے ہوئے تھے، مگر ابتلا کے ان لمحوں میں وہ بالکل بھی ترتیب اور ہراساں تھی، کسی ایسی چڑیا کی طرح محفوظ پناہ گاہ میں گھس جانا چاہتی تھی جس پر نکیلے پنجوں والا عقاب جھپٹ رہا ہو۔ مولوی اشفاق مہر کی خاموشی دیکھ کر زلفت بیگم کا حوصلہ بڑھا۔ انہوں نے بوڑھے ملازم خدا بخش کو آواز دی۔ وہ موب انداز میں دروازے پر نمودار ہوا۔ زلفت بیگم نے کہا، خدا بخش، تم برانڈے والی بیٹھک خالی کراؤ اور بھائی جی سے کہو کہ ان لوگوں سے گل بات کرنے کے لیے ان میں سے 3-4 بندوں کو اندر بلا لیں، پر کسی کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہونا چاہیے۔ اس موقع پر اشفاق مہر نے کچھ کہنا چاہا، مگر بس ان کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ پچھلے 3-4 گھنٹے کی جان لیوا کشمکش نے انہیں اندر سے بالکل توڑ ڈالا ہے۔ وہ کوئی فیصلہ کرنے کے قابل ہی نہیں رہے تھے۔ یہی وقت تھا جب انگریزوں کے زمانے کی اس 2 منزلہ حویلی کی چھت پر ایک زبردست دھماکہ سنائی دیا۔ یوں لگا کہ نانک چندی اینٹوں کی بنی ہوئی کوئی بڑی دیوار مسمار ہو کر گری ہے۔ اس دھماکے نے کمرے میں موجود خواتین کو چلانے پر مجبور کر دیا۔ بسمہ بھی دہشت زدہ ہو کر باپ سے چمٹ گئی۔ مولوی مہر خود کو اس سے چھڑاتے ہوئے باہر کی طرف لپکے۔ ملازم خدا بخش ان کے ساتھ تھا۔ حویلی کی بیرونی دیوار کے قریب شور و غل میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ لکڑی اور لوہے کے مضبوط پھاٹک کو توڑنے کی کوششیں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ چھت پر سے کی جانے والی خشک باری میں بھی تیزی آ گئی تھی۔ سہمی ہوئی خواتین رو رہی تھیں اور ان میں سے کئی ایک کے ہونٹ بے ساختہ دعائیہ انداز میں ہلتے چلے جا رہے تھے۔ زلفت بیگم نے بسمہ کو اپنے گلے سے لگا لیا اور اس کا منہ سر چومنے لگی۔ وہ بیچاری سرتا پا کانپ رہی تھی۔ نور کی خالہ عریفہ اور زلفت بیگم نے اسے باہوں میں لے کر لکڑی کی ایک چوکی پر بٹھایا۔ خالہ عریفہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے گلوگیر آواز میں کہا، نہ میری دھی اتھروں پونج لے، بیٹیاں ہمیشہ اپنے ماں پیوں کے لیے قربانیاں دیتی ہیں، دیکھنا رب سونا تیری مدد کرے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، آج کے ویری کل تیرے پاؤں دھو دھو کر پئیں گے، ساری مصیبتیں دفع دور ہو جائیں گی۔ زلفت بیگم نے ایک ملازمہ لڑکی کو خفیف اشارہ کیا، وہ دھیمے قدموں سے باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک پیلا دوپٹہ تھا اور مٹی کا ایک بڑا سا روغنی پیالہ تھا۔ پیالے میں گھلی ہوئی مہندی تھی۔ خالہ عریفہ اور زلفت بیگم نے دوپٹہ بسمہ کے جھکے ہوئے سر پر ڈال دیا۔ وہ سسکیوں سے رو رہی تھی۔ نور نے اپنی بڑی بہن کی حالت دیکھی اور سر کا عقبی حصہ دیوار سے ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ شاذ و نادر ہی روتی رہی۔ رونا شاید اس کی فطرت میں ہی نہیں تھا، لیکن آج جب اس نے اپنی آنکھیں بند کی تو گرم آنسوؤں کی دھاریں سی اس کے سر در رخساروں پر بہہ نکلیں۔ وہ جیسے اندر سے چکنا چور ہو رہی تھی۔ اس نے آنکھوں کی باریک درز سے دیکھا۔ اس سے تھوڑی دور فرش پر تانبے کی ایک گول تشتری پڑی تھی۔ اس تشتری میں مٹی کا قریباً 1 درجن دیے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی روشن نہیں تھا۔
کچھ دیے اوندے اور سیدھے تھے۔ نور کی دادی ان کے قریب افسردہ بیٹھی تھیں۔ اس طرح حویلی سے باہر درختوں اور جھاڑیوں پر، اونچے اونچے ٹیلوں پر اور بارشی نالے کے کناروں پر بجلی چمک رہی تھی اور بادل دھاڑ رہے تھے، مگر حویلی کے بیرونی دیوار کے قریب سے بلند ہونے والی دھاڑیں اب ماند پڑ گئی تھیں۔ خشک باری کی آوازیں بھی معدوم ہو گئی تھیں۔ یوں لگتا تھا کہ حویلی کی چھوٹی بیٹھک میں بات چیت شروع ہو گئی ہے۔ نور سوچنے لگی، کیا یہ بات چیت کامیاب ہو سکے گی؟ کیا وہ قیامت ٹل جائے گی جو دسمبر کی اس طویل رات میں اس حویلی کی دیواروں کے باہر منڈلا رہی تھی؟ کیا مہرا خاندان کی عزتیں بچ جائیں گی؟ کیا اپنی عزت و آبرو کا دفاع کرتے ہوئے اس کے ابا، اس کے تایا، اس کے دونوں ماموں اور بہنوں بھائیوں کو اپنی جانیں نہیں گنوانا پڑیں گی؟ سوال تو بہت تھے لیکن جواب کوئی نہیں تھا۔ عین النور نے اپنی آنکھیں بند رکھیں اور خود کو ارد گرد کے ماحول سے کاٹنے کی کوشش کرنے لگی، اور وہ اکثر ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ایسی ہی تھی، سب سے الگ تھلگ، کم گو، اپنی ہی سوچوں میں گم رہنے والی۔ کہتے ہیں کہ نیند سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ نور کو نیند تو نہیں آئی، مگر ایک تھکن سی اس پر طاری ہونے لگی۔ اس تھکن نے اس کی شدت ترین تشویش اور گھبراہٹ کو کسی حد تک کم کر دیا تھا۔ ویسے بھی وہ نسبتاً مضبوط اعصاب کی مالک تھی، اسے حالات سے لڑنا آتا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ ایسی لڑائیوں میں وہ بہت مرتبہ ہاری بھی تھی۔ وہ سوچنے لگی، وہ اس ہولناک رات تک کیسے پہنچی ہے؟ کس طرح کے واقعات نے کس طرح کا رخ اختیار کیا ہے کہ آج وہ اور اس کا خاندان والے اس قیامت کے دہانے پر ہیں؟ اس کا ذہن بڑی تیزی سے لیکن بڑی تفصیل سے واقعات کی پرتیں کھولنے لگا۔ وہ عارضی طور پر ہی صحیح لیکن اپنے ارد گرد کے وحشت ناک ماحول سے تھوڑے فاصلے پر چلی گئی۔ بارش، گرج، للکاریں، دھاڑیں، ڈری ہوئی سرگوشیاں، چلتے پھرتے بے تاب قدموں کی آوازیں، سب کچھ سماعت میں دھندلا سا گیا تھا۔ ماضی دور اور ماضی قریب کے مناظر اس کی نگاہوں کے سامنے چلنے لگے تھے۔ عین النور نے گجرات سے آگے تحصیل پھالیا کی طرف مورا والی نام کے گاؤں میں آنکھ کھولی تھی۔ یہ خالص دیہاتی علاقہ تھا۔ اب تو وہاں پکی سڑک پہنچ چکی تھی، مگر نور کے بچپن میں وہاں صرف کچا راستہ تھا۔ پکی سڑک تک جانے کے لیے ان لوگوں کو ٹانگوں وغیرہ پر کوئی 10 میل کا فاصلہ طے کرنا پڑتا تھا۔ نور نے ایک بھرے برے آسودہ گھرانے میں آنکھ کھولی تھی۔ اس کے والد مولوی اشفاق اور تایا خلیل مہر علاقے کے خوشحال زمینداروں میں شمار ہوتے تھے۔ نور سے بڑی 2 بہنیں بطول اور بسمہ تھیں۔ بھائی کوئی نہیں تھا۔ تینوں بہنوں کا بچپن اسی گاؤں میں کے کھیتوں، کھلیانوں اور سبز ٹیلوں پر کھیلتے کودتے گزرا تھا۔ تایا خلیل بھی اسی گھر میں رہتے تھے۔ ان کے بھی 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی مہرین، جو تقریباً نور ہی کی ہم عمر تھی۔ اس کے کزن شرجیل اور عثمان تھوڑے سے پڑھاکو تھے، لیکن کھیل کود میں وہ بھی سب کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ نور کے بچپن اور لڑکپن کی یادیں بڑی سہانی تھیں۔ ماموں اور تایا اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ گھر بھر کے بچوں میں سب سے چھوٹی وہی تھی۔ اسے خصوصی پروٹوکول ملتا تھا۔ برسات کے موسم میں آموں کے باغوں میں جھولے، سردیوں کی سنہری دھوپوں میں وسیع لان کے اندر کھیل کود اور گیندے کے پھولوں میں تتلیوں کا تعاقب، گرمیوں میں چاندنی راتیں اور کشادہ چھت پر بچھی ہوئی بہت سی چارپائیاں، کہانیاں، چٹکے اور چٹکلے اور شریر سرگوشیاں، اور بہار کا موسم تو جیسے نور کے دل میں گھپ جایا کرتا تھا۔ ان کے گھر کے عقب میں ایک وسیع پھلواری تھی جو ان کی اپنی ہی ملکیت تھی۔ اس پھلواری میں ایک جانب پھلدار درختوں کا باغ تھا۔ نور کی والدہ، دادی جان، پھوپھیاں، 2 ممانیاں اور ان کے بچے اکٹھے ہوتے تو اس باغ میں بہار کی بہار آ جاتی۔ ایک بہت بڑی دری بچھائی جاتی، اس پر ایک درخت کے ساتھ گاؤ تکیہ لگا کر دادی جان کے بیٹھنے کی جگہ بنائی جاتی۔ ایک جانب ڈھولک رکھ کر گانے گائے جاتے، وہیں کھلے میں پکوان بنائے جاتے اور کھیل کود ہوتا۔ ایسی محفلوں میں خاندان کا کوئی مرد شریک نہیں ہوتا تھا اور اونچی دیواروں والے باغ کا دروازہ باہر سے بند کر دیا جاتا تھا۔
گاؤں کی خوشگوار زندگی میں خوشی کی ایک تازہ لہر اس وقت آئی تھی جب سردیوں کے گلابی موسم میں بڑے پیر جی کا میلہ آتا تھا۔ اس عرف عام میں امنالے کا عرس کہا جاتا تھا۔ قریب و جوار میں اس میلے کی دھوم تھی۔ لوگ 2 ماہ پہلے سے ہی اس موقع کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ کپڑے سلوائے جاتے تھے، چوڑیاں، پراندے اور جوتے وغیرہ خریدے جاتے تھے۔ چڑھاوے کی چادریں تیار ہوتی تھیں، بچوں کی تیاری کو خاص اہمیت دی جاتی تھی۔ یہ میلہ پورا ہفتہ جاری رہتا تھا اور ہر بار اہل علاقہ کو بہت سی سنہری یادیں دے کر رخصت ہوتا تھا۔ بچپن میں نور بھی اس میلے کو بڑی روانی سے امنانے کا میلہ کہا کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی سمجھ میں آیا کہ یہ لفظ امنالہ نہیں بلکہ امنا والا ہے، یعنی امن اور محبت والا۔ بڑے پیر صاحب کا مکمل نام پیر برکات امنا والا تھا۔ وہ زندگی بھر پیار اور محبت کا درس دیتے رہے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ وہ جانی دشمنوں کو جانثار دوستوں میں بدل دیتے تھے اور ان کی بابرکت ذات کی وجہ سے بہت سے خاندانوں اور برادریوں کے چھوٹے بڑے جھگڑے ختم ہوتے تھے۔ انہی کی نسبت سے میلے کا نام امنا والے کا میلہ پڑ گیا تھا۔ نور نے 7ویں کا امتحان مورا والی کے ہائی اسکول سے ہی پاس کیا تھا۔ اس وقت اس کی عمر قریباً 13 سال تھی۔ منجلی بہن بسمہ کو 15 سال اور بڑی بہن بطول 19 کے لگ بھگ تھی۔ وہ 2-2.5 سال پہلے میٹرک کر چکی تھی۔ اسکول کے بعد اب وہ کالج جانا چاہتی تھی اور کالج جانے کے لیے اس کا گجرات جانا ضروری تھا۔ وہاں وہ اپنے کچھ ننیالی عزیزوں کے پاس رہ سکتی تھی۔ نور کے والد مولوی اشفاق بالکل اس کے حق میں نہیں تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ تعلیم کافی ہو گئی ہے، بطول اب سلائی کڑھائی سیکھ لے اور اگر زیادہ وہ بات ہے تو پھر آرٹس کے مضامین پڑھ لے، پرائیویٹ ایف اے کر لے۔ بطول بڑوں کی ہر بات پر سر جھکانے والی لڑکی تھی۔ اس نے وہی کیا جو اس کے والد چاہتے تھے۔ بڑی بہن بطول سے نور کو بڑا لگاؤ تھا۔ جب آبی بطول کے بارے میں نور کو پتہ چلا کہ وہ کالج نہیں جائے گی تو وہ دل ہی دل میں خوش ہوتی تھی کہ اب اسے آپی کی مزیدار کمپنی میسر رہے گی۔ ہاں، وہ بڑے اچھے دن تھے، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، مگر پھر ایک کا ایک ہی نور کو محسوس ہونے لگا کہ گھر میں سب اچھا نہیں ہے۔ بڑے کچھ پریشان تھے۔ بند دروازوں کے پیچھے سلام مشورے کیے جا رہے تھے، سرگوشیوں میں باتیں ہوتی تھیں۔ پھر ایک دن نور کو بسمہ سے پتہ چلا کہ چودھری تغرل نے اپنے بڑے بیٹے عبدال احمد کے لیے آپی بطول کا رشتہ مانگ رکھا ہے اور یہ رشتہ آپی سمیت گھر میں کسی کو بھی قبول نہیں ہے۔ یہ بات سبھی جانتے تھے کہ کھا پری برادری کے چودھری تغرل کے دونوں بیٹے انتہا کے بگڑے تگڑے تھے۔ لڑائی جھگڑا، زمینداروں پر قبضے، نشے بازی، کون سی ایسی لت تھی جو ان میں موجود نہیں تھی۔ اپنی جوانی کے زمانے میں چودھری تغرل بھی کچھ کم نہیں رہا تھا۔ ڈھلتی عمر کے ساتھ وہ کچھ دھیما پڑ گیا تھا مگر فطرت تو وہی تھی۔ بڑی بہن بسمہ نے سراسیمہ لہجے میں نور کو بتایا تھا، یہ کھا پری برادری والے بڑے زہریلے لوگ ہیں، اپنی بات منوانے کے لیے بہت آگے تک آتے ہیں۔ پہلے تو پیار محبت اور پالیسی سے کام لیتے ہیں پر اب دھمکیوں پر اتر آئے ہیں۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ نور نے بھول پن سے پوچھا تھا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے ابا جی زبان دے کر مکر رہے ہیں، حالانکہ ابا جی نے تو کوئی زبان ہی نہیں دی تھی۔ وہ سفید جھوٹ بول رہے ہیں اور طاقت کے زور پر اس کو سچ بنانا چاہتے ہیں۔ نور نے کہا، تو ابا جی پولیس والوں کو کیوں نہیں بتاتے؟ وہ جو مونچھوں والے لمبے سے انکل آیا کرتے ہیں وہ ابا جی کے دوست ہیں۔ ابا جی نے کہا تھا کہ وہ تھانے دار ہیں۔ وہ چھوٹے تھانے دار ہیں نور، یہ جو چودھری تغرل ہے اس کے تعلقات تو بڑے بڑے تھانے داروں سے ہیں۔ ویسے بھی اس طرح کی باتیں پولیس وغیرہ تک نہیں پہنچائی جاتی، بڑے بوڑھے خود ہی بیٹھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو پھر کیوں نہیں کرتے فیصلہ؟ ہم اپنی پیاری آپی کی شادی اپنی مرضی سے کریں گے، کسی اور کی مرضی سے نہیں۔ وہ گھر میں سب سے چھوٹی تھی، اسے پریشان کن باتوں سے دور رکھا جاتا تھا، پھر بھی اسے یہ احساس ہو رہا تھا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ ابا اور تایا کے چہرے بوسے رہتے ہیں۔ دونوں ماموں جوان سال تھے، وہ کسی وقت بہت طیش میں نظر آتے تھے۔ ایک دن اس نے چھوٹے ماموں کو چھت پر بیٹھ کر بڑے غصے میں مسواک چباتے اور اپنی رائفل بھی صاف کرتے دیکھا تھا۔ گھر میں پنچایت وغیرہ کا ذکر بھی چل رہا تھا۔
پھر ایک دن سب کچھ ٹھیک ہوتا محسوس ہوا۔ نور کو پتہ چلا کہ گاؤں کے بڑے بوڑھوں نے ابا جی کے حق میں فیصلہ دیا ہے اور ان پر سے بلائیں ٹل گئیں۔ اس واقعے کے 1.5-2 ماہ بعد ہی آپی بطور کی شادی کی باتیں ہونے لگیں۔ اپنے خاندان میں ہی 1-2 رشتے داروں میں آپی کی بات ہو رہی تھی۔ یہ لوگ ملتان میں رہتے تھے، یہ بہت خوشی کی بات تھی، لیکن نور ان دنوں کچھ اداس بھی رہا کرتی تھی۔ اس کی آپی بیاہ کر اس سے دور جا رہی تھی۔ یہ سب کچھ خوش اسلوبی سے انجام پا گیا اور اس کی آپی کی شادی کے بعد اپنے پیا کے شہر چلی گئیں۔ اب سب کچھ ٹھیک ہو جانا چاہیے تھا اور یہ کچھ عرصے تک ٹھیک بھی رہا، مگر پھر آہستہ آہستہ گھر کے ماحول میں دوبارہ بے چینی پائی جانے لگی۔ معاملہ وہی کھا پری برادری والوں کا تھا۔ انہوں نے بات اپنے دل سے نکالی نہیں تھی۔ ایک روز ماں نے اسے بتایا، تمہارے ابا باغ والی زمین بیچ رہے ہیں۔ پر کیوں امی؟ وہاں تو ہم جھولے ڈالتے ہیں، اتنا مزہ کرتے ہیں، وہ معصومیت سے بولی تھی۔ وہ زمین کھراپراں والوں کی زمین کے ساتھ لگتی ہے اور وہاں آئے روز جھگڑا ہوتا ہے۔ جھگڑا ہو تو زمین بیچ دی جاتی ہے؟ اور جھگڑا ہوتا کیوں ہے امی؟ جنہوں نے جھگڑنا ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ دیتے ہیں، اور تمہارے ابا اور تایا خواہ کی دشمنی سے بچنا چاہتے ہیں۔ تو دشمنی سے بچنے کے لیے ہم اپنی زمین کیوں بیچے؟ وہ لوگ بیچ دینا، جس کا زیادہ زور چلتا ہے اس کی بات بھی چلتی ہے، ماں نے آہ بھر کر کہا تھا۔ وہ زمین بک گئی جہاں نور کے بچپن کی بے شمار یادیں وابستہ تھیں۔ نہ صرف زمین بک گئی بلکہ چند ماہ کے اندر اندر حالات اتنے خراب ہو گئے کہ ابا اور تایا نے اپنی باقی زمین بھی فروخت کر دی اور آبائی گاؤں مورا والی کو اور گجرات کو چھوڑ کر خاموشی سے لاہور آ گئے تھے۔ نور ان دنوں 8ویں کے امتحان کی تیاری کر رہی تھی۔ لاہور کی ایک نئی رہائشی کالونی میں ان لوگوں نے 10-10 مرلے کے 2 بنے بنائے گھر خریدے تھے۔ دونوں گھروں میں مشکل سے 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا۔ ایک گھر تایا کے لیے اور دوسرا ان کے لیے تھا۔ نور کو جہاں ایک اچھے اسکول میں داخلہ مل گیا، تایا کے بچوں کو بھی مناسب جگہوں پر داخلے مل گئے۔ بسمہ اب میٹرک پاس کر چکی تھی اور یہاں مسئلہ پھر وہی کالج میں داخلے کا تھا۔ نور کے ابا جی تذبذب میں تھے۔ بہرحال تایا جان کی کوشش سے یہ مسئلہ حل ہوا اور ابا جی ایک قریبی کالج میں بسمہ کا داخلہ کرانے پر آمادہ ہو گئے۔ یوں تو نور کے والد کی طرح اس کے تایا بھی مذہبی ذہن کے تھے اور انہی کی طرح ہارش بھی تھے، مگر مولوی جی کا سابقہ صرف نور کے ابا جی کے لیے ہی استعمال ہوتا تھا۔ دونوں گھرانوں میں بہت سلوک اور یگانگت کے باوجود تھوڑا سا فرق بھی موجود تھا۔ تایا جان کے گھر میں ٹی وی، ٹیلی فون وغیرہ کی سہولتیں تھیں، ان کے بچے پینٹ شرٹ اور دیگر جدید لباس پہنتے اور گھر میں کچھ آزادی بھی ہوتی تھی۔ مگر نور کے گھر میں چونکہ صرف بیٹیوں نے ہی پرورش پائی تھی، اس لیے یہاں ماحول قدرے سخت تھا۔ پردے اور نماز روزے کی پابندی تایا جان کے گھر سے تھوڑی زیادہ تھی۔ موبائل فون تو ان دنوں موجود ہی نہیں تھا، مگر عام فون بھی ان کے گھر میں کبھی نہیں لگوایا گیا۔ یوں تو تایا جان بھی پردہ کرتی تھی، لیکن نور کی امی باقاعدہ برقع پہنتی تھیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر ان کے گھر میں اکثر ایک طرح کا تناؤ پیدا ہو جاتا تھا۔ ابا جی مخلوط تقریبات میں شرکت کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ شادی کے موقع پر اضافی رسموں سے بھی انہیں اختلاف تھا۔ گاؤں سے شہر میں آ جانے کے بعد نور کے لیے چند ماہ تک تو روز و شب بڑے اجنبی سے رہے۔ یہاں کی تیز رفتار زندگی کے مطابقت پیدا کرنے میں سب کو دشواری پیش آئی، لیکن پھر جلد ہی سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ اسکول میں نور کی 1-2 سہیلیاں بھی بن گئیں۔ وہ پڑھائی کے علاوہ دیگر سرگرمیوں میں بھی حصہ لینے لگی۔ انہی دنوں اسکول میں کھیلوں کے مقابلے بھی ہوئے۔ نور نے 100 میٹر کی دوڑ میں حصہ لیا اور پہلے نمبر پر آئی۔ اسے ایک چھوٹا سا کپ بھی ملا۔ وہ اسکول سے گھر واپس آئی تو امی جان تائی کے گھر گئی ہوئی تھی۔ بسمہ کالج سے واپس آ چکی تھی۔ اس نے نور کا پھولا ہوا بستہ دیکھا تو پوچھنے لگی، اوئے یہ کیا گھسایا ہوا ہے اس میں؟ تم بتاؤ کیا ہو سکتا ہے؟ نور نے الٹا اسے سوال کیا۔ بسمہ نے بستے کے اندر ہی کپ کو ٹٹول کر دیکھا اور بولی، کوئی سخت سی چیز لگ رہی ہے۔ سخت سی چیز ہے اور سخت محنت کر کے جیتی ہے بھئی، نور نے کہا اور بستے سے کپ نکال کر بسمہ کو دکھایا۔ بسمہ خوش ہوئی۔ کس چکر میں ملا ہے؟ اس نے پوچھا۔ تمہاری بہن دوڑ میں پہلے نمبر پر آئی ہے، 100 میٹر کی دوڑ۔ بسمہ تھوڑا سا چونکی، پھر ادھر ادھر دیکھ کر بولی، اوئے تیرا بیڑا ترج ہے، تو نے دوڑ میں حصہ لیا ہے؟
بتا تو رہی ہوں، بسما نے کہا۔ ابا جی کو پتہ چل گیا نا تو ٹھیک ٹھاک جھاڑنے پڑیں گی، ان کو یہ کبھی اچھا نہیں لگے گا۔ مگر بسما اس میں حرج ہی کیا ہے، میں نے کوئی تیراکی میں تو حصہ نہیں لیا، دوڑ میں ہی لیا ہے نا، اور وہ بھی حجاب پہن کر۔ مگر تو دوڑی تو ہے نا پرتیلی بیگم، دوڑنگے تو مارے ہیں نا تو نے۔ میری کسی بات پر یہاں کوئی خوش نہیں ہوتا، نور نے منہ بنایا۔ آپ بھی یہاں تمہاری ہر بات کی تعریف ہوتی ہے، مجھے تو جیسے ایک کونے میں ڈالا ہوا ہے۔ ابا جی تو رحم کی نظر ہی نہیں ڈالتے، لگتا ہے ان کی سگی بیٹی ہی نہیں ہوں میں۔ خبیث کہیں کی، بسما نے اس کا کان مروڑا۔ بہت محبت کرتے ہیں وہ تجھ سے، بس یہ جو تیری دکھری رگ ہے نا، اس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کبھی کبھی۔ کیا دکھری رگ ہے میری؟ یہ جو ہر وقت رسالے پڑھتی ہے، کسی کونے میں گھسی رہتی ہے، اور نمازیں وہ بھی قضا کر دیتی ہے۔ کب نمازیں قضا کرتی ہوں میں؟ نور نے لڑاکی مرغی کی طرح پر پھیلائے۔ کب کونے میں گھسی رہتی ہوں؟ اور رسالے کو تو ہاتھ لگائے آج مجھے ایک پورا مہینہ ہو گیا ہے۔ توبہ توبہ، پورا ایک مہینہ؟ ابھی پرسوں اتوار کو چھت پر بیٹھی کیا پڑھ رہی تھی؟ وہ رسالہ نہیں تھا، اسکول کا میگزین تھا، سپورٹس کے صفحے دیکھ رہی تھی۔ نور تنگ آ کر بولی۔ شاید یہ بحث مزید آگے چلتی، مگر اسی دوران میں بیرونی دروازے پر کھٹکا ہوا۔ بسما نے نور کا چھوٹا سا کپ جلدی سے اس کے اسکول بیگ میں گھسا دیا اور بیگ کو بیڈ کے نیچے کر دیا۔ اندر آنے والے ابا جی ہی تھے۔ وہ آج کل لاہور کے مضافات میں کچھ زمین خرید کر وہاں چھوٹے چھوٹے رہائشی پورشن وغیرہ بنانے کا ارادہ کر رہے تھے، اور اس سلسلے میں بڑے ماموں مراد کے ساتھ مل کر کافی بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اردو بازار میں ایک دکان بھی خریدی تھی، جہاں وہ اسلامی کتاب کی ہول سیل کا ارادہ رکھتے تھے۔ اپنی کامیابی اور کپ کے حصول کی خوشی نور کو کسی طرح ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اگلے روز اس نے والدہ کو بھی اپنا جیتا ہوا کپ دکھایا۔ والدہ خوش ہوئی، لیکن انہوں نے بھی تقریباً وہی بات کہی جو اس سے پہلے بسما کہہ چکی تھی۔ انہوں نے کہا، نور بس اپنی پڑھائی کی طرف توجہ رکھو، اب تم نے میٹرک کا امتحان دینا ہے اور یہ کوئی آسان نہیں ہوتا۔ آپ فکر نہ کریں، میں پاس کر لوں گی۔ وہ پھر بے پرواہی سے بولی اور الہڑ انداز میں چارپائی پھلانگتی ہوئی دوسری طرف نکل گئی۔ اس سے اگلے روز جب وہ اسکول پہنچی تو اسکول میں سپورٹس کی ٹیچر مسز نبیلہ وحدان نے اسے اپنے پاس بلایا اور اسے مشورہ دیا کہ وہ فزیکل ٹریننگ میں باقاعدگی سے حصہ لے، اور خاص طور پر رننگ میں۔ اس کی رننگ اچھی ہے اور وہ محنت کرے تو مقابلے جیت سکتی ہے۔ نور نے کہا، ٹیچر شاید میرے گھر والے بھی مجھے اس کی اجازت نہ دیں۔ ہیں؟ مسز وحدان نے حیرت سے آنکھیں نکالی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم ایک صحت مند سرگرمی میں حصہ لے رہی ہو اور وہ بھی چار دیواری کے اندر، اس میں ایسی کیا بات ہے؟ وہ بولی، ٹیچر دراصل میرے ابا جان اس معاملے میں ذرا سخت ہیں، شاید وہ منع کر دیں۔ کبھی بھی نہیں کریں گے، تم کسی دن مجھے ان سے ملواؤ، میں خود بات کروں گی، مسز وجدان نے پورے یقین سے کہا۔ انہوں نے یہ بات بڑی بہن بسما کو بتائی اور اس سے درخواست کی کہ وہ اس سلسلے میں ابا جی سے اجازت لے دے۔ نور کی نسبت بسما اور بطول کی بات اشفاق صاحب ذرا نرمی سے سن لیتے، مگر یہ موضوع ایسا تھا کہ بسما کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ 2-3 دن کوشش کرتی رہی کہ اس حوالے سے تھوڑا بہت ابا جان کو بتا دے، تاکہ اگر انہیں بعد میں پتہ چلے تو وہ بہت زیادہ ناراض نہ ہو جائیں، مگر نور اور بسما میں سے کوئی بھی یہ بات ابا جی کے سامنے زبان پر نہ لا سکی۔ رہی والدہ تو ان کی والد صاحب کے سامنے سٹی ہی گم ہو جاتی تھی۔ اشفاق صاحب آج کل ویسے بھی ذرا ناخوشگوار موڈ میں تھے۔ تعمیری کام کے سلسلے میں کچھ دشواری پیش آ رہی تھی۔ وہ آتے اور ان کی پریشانی قابل دیکھ کر نور سمجھ آتی کہ بسما آج بھی کوئی بات نہیں کر سکے گی۔ 3-4 روز بعد دونوں بہنوں نے یہ کوشش ویسے ہی ترک کر دی۔ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا۔ ایک دن سپورٹس ٹیچر مسز وحدان نے پھر نور کو اسٹاف روم میں بلایا۔ انہوں نے کہا، نور تم اپنے والد صاحب سے بات نہیں کروائی؟ وہ جواب پہلے ہی تیار کر چکی تھی۔ ٹیچر آج کل وہ کنسٹرکشن کرا رہے ہیں، بہت زیادہ مصروف ہیں، اب بھی لاہور سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب بھی موقع ملے مجھے ان سے ضرور مل پاؤ۔ اور دیکھو اگلے مہینے ایک اچھا ایونٹ ہے، ہمارے اسکول کی لاہور کی تمام برانچز کے مشترکہ کھیل ہو رہے ہیں، تم ان میں حصہ لو، تھوڑی محنت کرو تو پہلی دوسری پوزیشن حاصل کر سکتی ہو۔ مجھے کرنا کیا ہوگا ٹیچر؟ کچھ بھی نہیں، فزیکل ٹریننگ کا پریڈ تو ہوتا ہی ہے، اس میں باقاعدگی سے حصہ لو، پھر ہفتے میں 2 روز 1-1.5 گھنٹے کے لیے رننگ کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ جو اگر تو ہوں گے تمہارے پاس۔ نہیں ٹیچر، لیکن میں لے لوں گی، وہ بولی۔ شاباش، تم ضرور آگے بڑھو گی، ایک اچھی سپورٹس بنو گی۔ انہوں نے
اس کا کندھا تھپتھپایا۔ نور خاموشی سے ٹریننگ میں حصہ لیتی رہی۔ مسز وجدان اس پر خصوصی توجہ دے رہی تھیں۔ پریکٹیکل کے ساتھ ساتھ وہ اسے تھیوری بھی سمجھا رہی تھیں۔ دیکھو نور، چھوٹے فاصلوں کی دوڑ میں سٹارٹنگ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایتھلیٹ سٹارٹ میں کے سیکنڈ میں 10ویں حصے کی بھی دیر کرتا ہے تو یہ 10واں حصہ آگے جا کر 1 یا 2 سیکنڈ میں بدل جاتا ہے۔ ایک دن انہوں نے کہا، نور، دوسری لڑکیوں کی نسبت تمہارے ریفلیکسز بہت اچھے ہیں۔ کسی وقت مجھے لگتا ہے کہ تم نیچرل ونر ہو۔ کیا تمہاری فیملی میں پہلے بھی کوئی ایتھلیٹ رہا ہے؟ نہیں ٹیچر، نور نے نفی میں سر ہلایا۔ لیکن اگر آپ بھاگ دوڑ کو ایتھلیٹس کہیں تو پھر بھاگ دوڑ تو ہم نے خوب کی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہم پہلے گاؤں میں رہتے تھے۔ وہاں ہمارے گھر کے ساتھ بہت بڑا باغ تھا۔ ہم بہن بھائی سارا دن اس میں دوڑیں لگاتے تھے۔ میں کسی کے ہاتھ نہیں آتی تھی۔ کزنس نے میرا نام اڑن چھو ڈال رکھا تھا۔ تم واقعی اڑن چھو بن سکتی ہو نور، بس تھوڑی سی محنت اور مستقل مزاجی چاہیے۔ اسکول کی ٹیچر برانچز کے مقابلے ہوئے۔ ان میں 100 میٹر کی ریس بھی تھی۔ نور نے یہ فائنل مقابلہ بآسانی جیت لیا۔ وہ دوسرے نمبر پر آنے والی کھلاڑی سے کم از کم 2 سیکنڈ آگے ہی رہی تھی۔ ٹیچرز کے علاوہ ڈائریکٹر صاحب نے بھی اس کی بہت تعریف کی۔ اسے ٹرافی ملی اور تعریفی سرٹیفکیٹ بھی۔ اس مرتبہ اس کی یہ کامیابی چھپی نہیں رہ سکی۔ تایا کے گھر میں بھی سب کو پتہ چل گیا تھا، لہٰذا بسمہ نے ضروری سمجھا کہ ابا جان کو بھی یہ بات خود بتا دی جائے۔ اس روز ان کا موڈ بھی قدرے بہتر تھا۔ نماز مغرب کے بعد بسمہ نے اوڑھنی سختی سے اپنے سر اور چہرے کے گرد لپیٹ لی اور ابا جان کے پاس چلی گئی۔ اس نے ٹرافی ابا جان کو دکھائی۔ یہ کس کی ہے؟ وہ حیران ہو کر بولے۔ نور کی، اسکول سے ملی ہے، مگر اس کے نمبر تو اتنے اچھے نہیں تھے۔ ابا جی، اس نے دوڑ میں حصہ لیا تھا۔ یہ دیکھیں، یہ سرٹیفکیٹ بھی ہے۔ مولوی اشفاق مہر کی پیشانی پر بے ساختہ ایک بل نمودار ہو گیا۔ سرٹیفکیٹ اور ٹرافی دیکھنے کے بعد انہوں نے دونوں چیزیں آہستہ سے ایک طرف رکھ دیں اور بولے، وہ خود کہاں ہے؟ ڈر رہی تھی کہ آپ کو برا نہ لگے۔ ڈر تو اللہ کا ہونا چاہیے، ہم نے یہاں کون سا بیٹھے رہنا ہے تم لوگوں پر پابندیاں لگانے کے لیے، انہوں نے سپاٹ لہجے میں کہا، اور پھر آواز دی، عین النور، کہاں ہو عین النور؟ وہ اسے ہمیشہ پورے نام سے پکارتے تھے۔ نور ڈری سی باپ کے بستر پر پائنتی طرف آ بیٹھی۔ وہ نسبتاً دھیمے لہجے میں بولے، دیکھو بیٹی، ماں باپ کبھی بھی اپنی اولاد کا برا نہیں سوچتے، وہ سوچ ہی نہیں سکتے۔ ان کی رائے اور مشورے میں بھلائی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ کھیل کود، اچھل پھاند لڑکوں کے کام ہے، لڑکیاں پڑھائی اور گھر گھرستی کے کاموں میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ بس ابا جی، ٹیچر نے ہی زور دیا تھا کہ تھوڑا بہت۔ آواز اس کے گلے میں اٹک گئی۔ کیا تھوڑا بہت؟ وہ اینک درست کر کے بولے، یہی کہ نصابی سرگرمیوں کے علاوہ بھی تھوڑا بہت ہونا چاہیے۔ تو بھائی، نصابی سرگرمیوں کے علاوہ تم اور بھی تو کچھ کر سکتی ہو۔ تمہاری آواز اچھی ہے، قرأت اور نعت خوانی کے مقابلوں میں حصہ لے سکتی ہو، پھر تقریری مقابلے ہوتے ہیں، سلائی کڑھائی کے کمپٹیشن ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے ابا جان، میں کوشش کروں گی، اس نے کہا۔ وہ طویل سانس لے کر بولے، دیکھو عین النور، ہم ایک دیندار گھرانے سے ہیں، ہماری کچھ روایات ہیں، کچھ اصول ضابطے ہیں۔ کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے دوسرے بچوں کی نسبت تم ان اصول و ضابطوں سے کچھ دور ہو۔ یہ چیز مجھے کبھی کبھی رنج بھی دیتی ہے۔ اپنے ان معاملات پر غور کرو، اور میں ایک بار پھر کہتا ہوں، والدین کبھی بھی اپنے بچوں کا برا نہیں سوچتے۔ وہ بس اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ وہ کوشش کر رہی تھی کہ اس کی اوڑھنی سر سے نہ سرکنے پائے۔ کل اس نے اپنے بالوں کو کچھ کمزور لٹیں کاٹی تھیں۔ یہ کٹنگ اس موقع پر ابا جان کے سامنے آ جاتی تو ان کی خوفی ایک دم غصے میں بدل سکتی تھی۔ نور پڑھائی میں بہت اچھی نہیں تھی، تاہم وہ ان طالب علموں میں سے تھی جو تھوڑی کوشش کے ساتھ امتحان بآسانی پاس کر لیتے ہیں۔ پڑھائی جاری رہی اور اس کے ساتھ تھوڑا تھوڑا شوق بھی ہوتا رہا۔ اب اسے خود بھی رننگ میں دلچسپی محسوس ہونے لگی تھی۔ اسپورٹس ٹیچر کی ہدایت کے مطابق اسے اسکول میں آدھی چھٹی کے بعد ایک پیریڈ کی اضافی چھٹی مل جاتی تھی، اور اس کی کلاس فیلو شاہینہ اس دوران میں رننگ کرتی تھی۔ اسکول کا گراؤنڈ خاصا وسیع تھا، ایک چکر تقریباً نصف کلومیٹر کا بن جاتا تھا۔ وہ دونوں روزانہ قریباً 4 چکر لگا لیتی تھیں۔ اس کے بعد گھنے درختوں کے نیچے ایک ساتھ پریکٹس یعنی 100 میٹر تیز رفتار دوڑیں لگاتی تھیں۔
اکثر اوقات مسز وجدان بھی اس موقع پر موجود ہوتی تھیں۔ وہ دونوں لڑکیوں کو 100 میٹر کے اسرار رموز سمجھاتی تھیں۔ اسٹاپ واچ ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی اور نگاہیں فنش لائن پر، اور اس بات پر خوش تھیں کہ دونوں لڑکیوں کا ٹائم روز بروز بہتر ہو رہا تھا، خاص طور سے نور کا۔ ٹرافی والے واقعے کے بعد ابا جان اور نور میں دوڑ وغیرہ کے بارے میں پھر کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ وہ پوری طرح تعمیراتی کام میں الجھے ہوئے تھے۔ ابا جان کو نور سے جو 2-4 شکایتیں تھیں وہ اس نے دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب وہ صبح جلدی اٹھتی تھی، نماز میں باقاعدگی ختم کر دی تھی، کزنس کی موجودگی میں دوپٹہ اپنے سر سے سرکنے نہیں دیتی تھی، اس کے علاوہ پڑھائی پر بھی توجہ دے رہی تھی۔ ایک دن نور اسکول سے گھر آئی تو بسمہ کو روتے ہوئے پایا۔ وہ بھی ابھی کالج سے لوٹی تھی اور اپنے سفید براق یونیفارم میں پیاری لگ رہی تھی۔ صفحہ نمبر 10 کا پارٹ 2 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناول شکست کی فتح کا بقیہ حصہ پارٹ 2 پہ سماعت فرمائیے۔